बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही चौधरी एडवोकेट और हमारे चैनल आज जस्टिस में खुश आमदीद। हमारा आज का टॉपिक है कि गिफ्ट या हिब्बा किसे कहते हैं। आज हम गिफ्ट या हिब्बे को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अदालती नज़ायर के मुताबिक जो हैं उसका तज्ज़िया करेंगे। इसके अलावा जो है गिफ्ट या हिब्बे को से मुतल्लिक़ा जो है लॉ जो है वो यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। सेक्शन 122 टू 129 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और चैप्टर 9 जो है उसका सेक्शन 138 टू 172 मोहम्मदन लॉ जो है वो गिफ्ट या हिब्बे के साथ जो है वो डील करता है। हिब्बा या गिफ्ट से मुराद जायदाद की ऐसी ट्रांसफ़र है जो कि फ़ौरन हो और बग़ैर किसी एक्सचेंज या तबादले के हो और बग़ैर किसी मुआवजे या कंसिडरेशन के हो। हिब्बा करने वाले को डोनर और जिसके हक़ में हिब्बा किया जाए उसको डोनी कहते हैं। इस्लामिक लॉ के मुताबिक हर बालग और बाखोश इंसान जो है वो दूसरे शख्स को अपनी जायदाद हिब्बा या गिफ्ट कर सकता है। हिब्बे में नीयत बोनाफाइड होना चाहिए, यानी कि जो हिब्बा किया जा रहा हो विद बोनाफाइड इंटेंशन हो और इसका मकसद जो है वो मेलाफाइड नहीं होना चाहिए, यानी किसी को उसके हक़ से महरूम करना ना हो। ऐसी सूरत में अगर कोई हिब्बा जो है विद मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किया जाता हो तो ऐसा हिब्बा जो है वो वाइड तस्वर होगा। और ऐसा हिब्बा जो किसी ऐसे बच्चे के हक़ में किया गया हो जो बच्चा अभी पैदा ना हुआ हो तो ऐसा हिब्बा भी वाइड तस्वर होगा। एक हिब्बे का कानून वसीयत से मुख्तलिफ होता है। हिब्बा एक डोनर जो है अपनी तमाम जायदाद का भी कर सकता है या किसी एक वारिस के हक़ में भी कर सकता है या अपनी जो जायदाद को बज़रिया गिफ्ट जो है वो किसी स्ट्रेंजर को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। जबकि जो वसीयत है उसका कानून जो है वो उससे अलहदा होता है। वो सिर्फ़ वसीयत जो है वो वारसान के हक़ में होती है, जबकि हिब्बा जो है वो गैर वारसान को भी किया जा सकता है। इस्लामिक लॉ के मुताबिक जो है हिब्बे से मुतल्लिक़ तहरीर लिखना ज़रूरी नहीं है, चाहे वो हिब्बा मूवेबल प्रॉपर्टी का हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी का। जबकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 123 के मुताबिक किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिब्बे की ट्रांसफ़र सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेज़ात से मौसर होती है जो कि डोनर की तरफ से तैयार होती है और जिसको डोनर साइन करता है। जबकि मूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसफ़र बज़रिया रजिस्टर्ड दस्तावेज़ात के ज़रिए इफेक्ट होगी या बज़रिया डिलीवरी, यानी कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी डोनी को डिलीवर कर दी जाएगी, यानी कि उसका कब्ज़ा दे दिया जाएगा, उसका पोजेशन दे दिया जाएगा। इस्लामिक लॉ के सेक्शन 149 के मुताबिक गिफ्ट के 3 इंतहाई अहम लवाज़मात हैं और इन्हीं लवाज़मात के ऊपर पूरा लॉ ऑफ गिफ्ट जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमता है। पहला जो है डिक्लेरेशन एंड ऑफर ऑफ गिफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर। दूसरा जो है एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। और तीसरा जो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर ऑफ द सब्जेक्ट टू द डोनी। ठीक है, जब ये 3 इंग्रेडिएंट जो है ये 3 लवाज़मात बीच में आ जाएंगे तो फिर गिफ्ट कंप्लीट तस्वर किया जाएगा। यानी सबसे पहले ऑफ़र होगी, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस होगी, फिर उसके बाद डिलीवरी ऑफ पोजेशन होगी। ये 3 इंग्रेडिएंट्स गिफ्ट के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। जब ये 3 इंग्रेडिएंट्स मुकम्मल हो जाएंगे तो उस पर गिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। बामुताबिक कानून जहाँ गिफ्ट के इंग्रेडिएंट साबित ना हो वहाँ पर वैलिड गिफ्ट कायम नहीं हो सकता है। बीवी के हक़ में किसी गर्ज या जायदाद का गिफ्ट जो कि निकाहनामे में तहरीर हो वो वैलिड गिफ्ट कहलाता है। गिफ्ट जो मुकम्मल हो चुका हो वो अदालत की डिग्री के बगैर रिवोक नहीं हो सकता, यानी कि जो कंप्लीट गिफ्ट है जब तक अदालत की डिग्री नहीं होगी वो गिफ्ट रिवोक नहीं होगा। जायदाद के हिब्बे या गिफ्ट का इख्तियार सिर्फ मालिक को होता है। कोई गैर मालिक जो है वो किसी दूसरे की जायदाद या हिब्बा जो है वो गिफ्ट नहीं कर सकता और ऐसा गिफ्ट जो है वो वैलिड तस्वर नहीं होगा। अगर बवक्त हिब्बा डोनी मौजूद ना हो तो एक्सेप्टेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता और कब्ज़ा देने के बारे में कोई सबूत मौजूद ना हो और ना ही हिब्बा रजिस्टर करवाया गया हो तो ऐसा हिब्बा भी साबित नहीं होता है। और जो सबसे अहम है कि चाहे ऑफ़र और एक्सेप्टेंस साबित हो भी जाए लेकिन कब्ज़ा साबित ना हो तो ऐसा हिब्बा भी वैलिड तस्वर नहीं होगा। अपने बच्चों को जायदाद से महरूम करके जायदाद अपने भतीजों को
ہبہ کر دینا ایک غیر فطری عمل تصور ہوتا ہے اور ایسا ہبہ بھی ویلڈ تصور نہیں ہوتا ہے۔ بیٹیوں کو ان کے شرعی حقوق سے محروم کرتے ہوئے بیٹوں کے حق میں کیا گیا ہبہ بھی ویلڈ تصور نہیں ہوتا ہے۔ خاوند کی طرف سے بیوی کو ہبہ کی گئی جائیداد کا فزیکل پوزیشن ثابت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بمطابق قانون بغار یا فالج کی حالت میں کیا گیا گفٹ جو ہے وہ ویلڈ تصور ہوگا، وہ انویلڈ تصور نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے ڈونر جو ہے بوقت ہبہ بہت زیادہ عمر کا ہے، یعنی کہ ایک سائٹیشن میں بتایا گیا ہے کہ اگر ڈونر جو ہے وہ 85 سال کی عمر کا ہے، 85 کی ایج کا ہے، تو ایسی صورت میں کیا گیا ہبہ جو ہے وہ ویلڈ تصور نہیں ہوگا۔ بعض کا ہبہ کی وجوہات نہیں لکھی ہوتی ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ ہبہ کی وجوہات نہیں لکھی گئی ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر ہبہ کیا گیا ہے، تو ہبہ میں وجوہات لکھنا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر ہبہ جو ہے وہ لو اینڈ افیکشن کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، اس لیے ہبہ کی وجوہات لکھنا ضروری نہیں ہے، اور ہبہ کے وجوہات کے بغیر بھی ہبہ جو ہے یہ ویلڈ تصور ہوگا۔ ایک ڈونر جو ہے بغیر کسی کنسیڈریشن کے بھی اپنی جو پراپرٹی ہے کسی دوسرے کو ہبہ کر سکتا ہے۔ والدین کی طرف سے نابالغان بچوں کو کیا گیا ہبہ، شوہر کی طرف سے بیوی کو کیا گیا ہبہ، سسر کی طرف سے بہو کو کیا گیا ہبے میں اس کا رجسٹرڈ ہونا بھی لازمی نہیں ہے اور اس کا فزیکل پوزیشن ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ایسا ہبہ جو ہے وہ ویلڈ تصور ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈونر جو ہے اس نے اپنی زندگی میں کوئی ہبہ چیلنج نہیں کیا تو ایسا ہبہ بھی ویلڈ تصور ہوتا ہے۔ ایک جو صحت مند اور تندرست شخص جو ہے اور ذہنی طور پر بھی تندرست شخص اپنی جائیداد سب کا یا اس کا کچھ حصہ کسی وقت بھی کسی دوسرے کے نام ہبہ کر سکتا ہے اور ایسا ہبہ بھی ویلڈ تصور ہوگا۔ اپنی اولاد کی موجودگی میں اپنی جائیداد جو ہے وہ بھائیوں کو ٹرانسفر کر دینا جو ہے یہ غیر فطری عمل ہے اور ایسا ہبہ بھی ویلڈ تصور نہیں ہوتا ہے۔ محض لو اینڈ افیکشن کی عدم موجودگی میں ہم ہبے کو انویلڈ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اول تو ہبے کی وجوہات کا لکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ وجوہات کے بغیر بھی ہبہ جو ہے وہ ویلڈ تصور ہوتا ہے، لیکن اگر لکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ اس سے وارثان کی یعنی قانونی وارثان کی حق تلفی جو ہے ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے، اس لیے ہبہ کرتے وقت اس کی وجوہات کو لکھ لینا زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اگر کوئی والد اپنے بیٹے کو کیش رقم دیتا ہے تو ایسی جو کیش رقم ہے وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ اور اسلامک لاء کے مطابق گفٹ ہی تصور کی جاتی ہے۔ دیگر وارثان کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی ایک وارث میں اگر تمام جائیداد ہبہ کر دی جائے تو ایسا ہبہ جو ہے وہ ویلڈ تصور ہوگا۔ ہبہ بعض اوقات جو ہے نہ صرف کسی اجنبی کو کیا جا سکتا ہے بلکہ ہبہ غیر مسلم کو بھی کیا جا سکتا ہے اور ایسا ہبہ جو ہے وہ ویلڈ تصور ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ رجسٹرڈ ہبہ جو ہے اس کی ویلیو اور قسم کی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رجسٹرڈ ہبہ جو ہے وہ جب عدالت میں ایشو ہو جاتا ہے تو رجسٹرڈ ہبہ بھی کینسل ہو سکتا ہے۔ مثلا جیسے اگر گواہ انتقال کو پیش نہ کرنے کی صورت میں ہبہ ثابت نہیں ہوگا۔ ہبہ نامہ کے گواہان، شناخت کنندہ، ریونیو آفیسر اور متعلقہ پٹواری کو بطور گواہ پیش نہ کرنے کی صورت میں بھی ہبہ ثابت نہیں ہوگا۔ قبضہ حوالہ نہ ہونے کی صورت میں بھی ہبہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف ڈونی کو قبضہ دے دینا قانون کے تحت ویلڈ گفٹ کنسیڈر کرنے کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے۔ ہبے کو ثابت کرنے کے لیے ہبے کا وقت، تاریخ، جگہ اور گواہان کے نام دعوے میں لکھنا ضروری ہے، بصورت دیگر ہبہ ثابت نہیں ہوگا۔ انتقال ہبہ کرواتے وقت ڈونر کا ریونیو آفیسر کے سامنے پیش ہونا، رجسٹرڈ انتقال پر اپنے دستخط کرنا اور 2 گواہان کا اس کا شناخت کرنا لازم ہے۔ بوقت انتقال ہبہ بذریعہ نمبردار ڈونر
کا شناخت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر جو ہے نمبردار اس کو شناخت نہیں کرتا یا صرف کوئی پرائیویٹ شخص آ کر شناخت کرتا ہے تو ایسا ہبہ یا ایسی تصدیق یا ایسی شناخت جو ہے وہ غیر قانونی ہوگی. اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ شناخت کنندہ، ہبے کے گواہان، اسٹامپ فروش یا وثیقہ نویس کو بطور گواہ پیش نہیں کرتا تو ہبہ ثابت نہیں ہوگا. اگر انگوٹھا جات کا بھی موازنہ نہیں کرواتا تو ہبہ ثابت نہیں ہوگا. اگر ڈونر بوقت تیاری رپورٹ روز نامچہ واقعاتی برائے بیان قلم بند کرنے کے لیے حاضر تھا اور بوقت تصدیق بھی تحصیلدار کے سامنے پیش ہوا تھا تو ایسا ہبہ درست تصور ہوگا. اگر نمبردار یا پٹواری ڈونر کو نہ جانتا ہو اور بوقت انتقال بھی کوئی پارٹی پیش نہ ہوئی ہو تو ہبہ ویلڈ تصور نہیں ہوگا. ہبے نامے کا تحریر کنندہ، گواہان اور رجسٹرار اگر ہبے کی تائید کریں تو ہبہ ویلڈ ہوگا. ہبہ بذریعہ ایجنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہبہ بذریعہ ایجنٹ یا مختار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈونر ہبہ کرنے کے بعد ضروری معاملات وہ مختار کے ذریعے یا ایجنٹ کے ذریعے مقرر کر کے کمپلیٹ کر سکتا ہے. اسی طرح زرعی زمین کا ہبہ جو ہے وہ صرف وارثان کے حق میں ہو سکتا ہے. غیر وارثان کو زرعی زمین کا جو ہبہ وہ نہیں کیا جا سکتا. اس طرح مشترکہ کھاتے میں گفٹ کرنے کی صورت میں ایکچوئل فزیکل پوزیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہبہ ہو جاتا ہے لیکن ایکچوئل فزیکل پوزیشن نہیں دیا جا سکتا مشترکہ کھاتے میں. اس کے علاوہ محکمہ مال جو ہے وہ رجسٹرڈ ہبے کو منسوخ کرنے کا اہل نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی رجسٹرڈ ہبہ جو ہے منسوخ کروانا ہو تو اس کے لیے سول کورٹ سے رجوع کیا جانا ضروری ہے. تو یہ آج ہم نے ہبے کا پورا لا جو ہے یہاں پر ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح کس قانون کے ساتھ جو ہے یہ ہبہ ڈیل کرتا ہے، کس طرح جو ہے وہ ہبہ جو ہے ایک رجسٹرڈ ہبہ اس کو منسوخ کروایا جا سکتا ہے، اور کن کن حالتوں میں ہبہ جو ہے وہ ویلڈ تصور ہوگا اور کن حالتوں میں وہ ہبہ جو ہے یہ انویلڈ یا وائڈ تصور ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ریفرنسز کا بھی حوالہ دیا ہے. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کے ساتھ ان ٹچ رہیں. ہمیں اب اجازت دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.